الرحمن الرحیم۔ اب تک کی ہماری پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے علمی طور پر جتنے بھی موضوعات زکوٰۃ سے متعلق تھے، جو اموال کی زکوٰۃ سے متعلق تھے، وہ ہم نے تقریباً الحمدللہ مکمل کر لیے۔ اب ہم یہ کہ اس کی کچھ عملی مثالیں دیکھتے ہیں جس سے ہمیں وہ اپلائی کرنے کے اندر چیزیں وہ فائدہ ہوگا اس کا۔ تو اصل میں قواعد تو وہی ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں کہ جو زکوٰۃ ہے وہ 4 طرح کے اموال پہ ہوتی ہے: سونا، چاندی اور نقدی اور مال تجارت۔ تو بنیادی قسمیں تو 4 ہی ہیں، لیکن ان 4 چیزوں کی پھر آگے عملی شکلیں جو ہیں وہ کافی زیادہ بن جاتی ہیں تو ان چیزوں کو سمجھنے سے انشاءاللہ پھر ذرا اگر کچھ غلطی پیچھے سمجھنے میں رہ گئی تھی تو وہ اس سے کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ پھر۔ تو 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو قابل زکوٰۃ اثاثے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، ان کی ساری ویلیوز کو ہم جمع کرتے ہیں، اس کی قیمت کو، اور پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم نے مائنس کرنی ہوتی ہیں ہم نے، جو اس کا ٹوٹل بنتا تھا، جو جمع کر کے ساری رقم بنی، اس میں سے ہم نے کچھ چیزیں مائنس کرنی ہوتی ہیں، تو وہ ساری ہم یہ مائنس کرنے والی چیزوں کو ہم جمع کر کے اس میں سے دوسری والی میں سے مائنس کر دیتے ہیں۔ اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جن کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ بھی ان کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، لیکن در حقیقت ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی، تو ایک لسٹ ہم اس کی بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ، تو اس سے چیز ذرا واضح ہو جائے گی۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں قابل زکوٰۃ اثاثے کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی ہم نے ویلیو لے کے ان ساروں کو جمع کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے سونا آتا ہے۔ سونا چاہے کسی بھی شکل کے اندر ہو، کسی بھی قرض کے لیے رکھا ہو، استعمال کا ہو، نہیں استعمال کا ہے، جس مرضی وجہ سے بھی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ آئے گی، اور اس کی ہم نے کرنٹ مارکیٹ ویلیو لینی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ جس قیمت پہ خریدا تھا وہ نہیں، بلکہ جو اس کی موجودہ ویلیو وہ۔ اسی طرح معاملہ چاندی کا ہے، اس کی بھی موجودہ کرنٹ ویلیو مارکیٹ سے جا کے لگوا لینی ہے۔ نقد رقم پاس ہو وہ آ جائے گی اس کے اندر۔ کسی کے پاس رکھی ہوئی امانت ہے آپ کی، خواہ نقدی رکھوائی ہوئی آپ نے پیسے، یا سونا رکھوایا ہوا ہے، چاندی رکھوائی ہوئی ہے، وہ آ جائے گا۔ بینک بیلنس آپ کے پاس، بینک میں جتنے پیسے ہیں، غیر ملکی کرنسی آپ کے پاس، اور غیر ملکی کرنسی کا بھی پھر یہ ہے کہ اس کی جو موجودہ ویلیو ہے، جو جس دن آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اس دن اس کی جو کرنٹ ویلیو آپ مارکیٹ سے پتہ کر لیں وہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر کسی بھی مقصد کے لیے رکھی گئی رقم، اب مثال کے طور پر حج کے لیے یا بچوں کی شادی کے لیے یا مکان خریدنے کے لیے، تو عام طور پہ لوگ اس کے اندر غلطی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو ہم نے اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کیسے آ جائے گی؟ تو نہیں، اگر آپ نے سیونگ کر کے رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ جس مقصد کے لیے بھی ہے، حج کے لیے ہے، بچوں کی شادی کے لیے، مکان کے لیے، یا کسی اور مقصد کے لیے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی وہ۔ اب پھر حج کے لیے جمع کروائی ہوئی رقم جو معلم کی فیس کرایہ کاٹ کر واپس کی جاتی ہے۔ اب جب عام طور پہ جب جو ایجنٹ ہوتا ہے، حج کا ایجنٹ یا گورنمنٹ کو جب پیسے جمع کرواتے ہیں تو عام طور پر حج کے بعد وہ کچھ پیسے آپ کو واپس کر دیتے ہیں، جو جس کا اندازہ ہوتا ہے کہ عام طور پر 10-20 ہزار 30 ہزار یا جتنا بھی بچ رہا ہو، تو وہ جو بچنے والی رقم ہے جو معلم کی فیس اور کرایہ وغیرہ نکال کر بچ کر جو آپ کو واپس کی جاتی ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ چیزیں بعض اس وجہ سے بتائی جا رہی ہیں کہ وہ بندہ بعض اوقات ان کو بھول جاتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، حالانکہ اس کی ملکیت کے اندر وہ چیز ہوتی ہے اور اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی ضروری ہوتی ہے وہ۔ اس کے بعد بچت سرٹیفکیٹس جو لوگ خریدتے ہیں، NIT، NDFC، FB، FEBC وغیرہ اور بھی ہے جتنے بھی ہیں، تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ ان کا خریدنا ناجائز ہے، یہ غلط کام ہے، لیکن بالفرض اگر کسی نے غلط کام کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر دوسرا غلط کام یہ نہ کرے کہ اس کے اوپر وہ زکوٰۃ بھی نہ دے۔ چلیں اگر ایک ناجائز کام کر رہا ہے تو کم از کم زکوٰۃ اس کے اوپر وہ دے دے وہ، اور اس سے بچنے کی کوشش کرے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح پرائز بانڈز جو ہیں ان کی بھی پھر اصل قیمت جو ہے اس کے اوپر وہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب یہ بھی اسی طرح یہ خریدنا ناجائز ہے، اسی طرح اس کے اوپر جو انعام ملتا ہے وہ لینا بھی ناجائز ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر کسی نے کیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اوپر وہ زکوٰۃ ضرور دے، تاکہ 2 گناہ اکٹھے نہ کرے وہ، اگر 1 گناہ پہلے کر رہا ہو۔ کسی بھی مقصد کے لیے دی گئی ایڈوانس رقم، جیسے اب آپ گھر خریدتے ہیں، گھر جیسے کرائے پہ لیتے ہیں یا کوئی زمین کرائے پہ یا کوئی اور اس طرح کا، تو بعض اوقات ایڈوانس کا مطالبہ ہوتا ہے، تو وہ ایڈوانس رقم جب تک آپ اس جگہ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو مالک کے پاس امانت ہوتی ہے وہ، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ اس کو بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں اس کو اپنی جمع کرنا زکوٰۃ کے اندر۔ اسی طرح انشورنس میں جمع کروائی ہوئی اصل رقم، اب اس میں بھی وہی بات ہے کہ اگر غیر اسلامی انشورنس ہے تو وہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس میں جو انشورنس میں جمع کروائی ہوئی اصل رقم ہے وہ اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ قرض دی ہوئی رقم اگر اس کے ملنے کی امید ہے،
قرض کی تفصیلات کیا ہوتی ہیں وہ تو ہم پچھلی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے وہ آپ نے قرض کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ سیکورٹی ڈپازٹ جو ہے وہی یعنی کسی کے پاس جمع آپ کا، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ کمیٹی پہ زکوٰۃ کیسے ہوگی اس کی تفصیلات ہم نے پیچھے دیکھ لی ہیں پچھلی ویڈیوز کے اندر، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال کمیٹی کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور تجارت کی نیت سے خریدے گئے شیئرز، جیسے اسٹاک مارکیٹ کے اندر آپ نے تجارت کے لیے کیپٹل گین کے لیے خریدے ہوئے شیئرز، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ شرکت والے معاملے میں اپنے حصے کے قابل زکوٰۃ اثاثے مع نفع، اور یعنی آپ کی پارٹنرشپ ہے، اس میں جتنا آپ کا شیئر بن رہا ہے اور اس میں جتنے پھر آپ کی کمپنی کے قابل زکوٰۃ اثاثے جو آپ کی ملکیت بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر یعنی نفع بھی آپ کو جو حاصل ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ بیچنے کے لیے خریدا ہوا سامان، جائیداد اور شیئرز اور خام مال، تیار مال، جتنی بھی چیزیں آپ نے یعنی بیچنے کے لیے خریدی ہیں جو مال تجارت کے اندر آئیں گی، وہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ہر قسم کے تجارتی مال کی مارکیٹ ویلیو یعنی کرنٹ ویلیو، آپ نے جو قیمت فروخت مارکیٹ کے بھی اس دن کی چل رہی ہے جس دن آپ نے زکوٰۃ دینی ہے وہ آپ نے لینی ہے۔ اور تجارت کے لیے خریدی گئی پراپرٹی، آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے پلاٹس خریدے ہوئے ہیں جس کو آپ کا دل ہے کہ کچھ سالوں بعد آپ نے بیچنا ہے، یا تو یعنی نیت آپ کی تجارت کی ہے اس سے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اس پراپرٹی کی کرنٹ ویلیو آپ لگوائیں گے مارکیٹ سے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اور فروخت شدہ شے کی قابل وصول رقم، اپنی چیزیں بیچی ہیں آپ نے کچھ، اس کی آپ کو پیمنٹ ملنی ہے، تو وہ اس کے اوپر بھی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اگرچہ آپ کو بھی نہ ملی ہو وہ، لیکن بہرحال اس کے اوپر آپ نے وہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اور تیار مال کا سٹاک اور خام مال کا سٹاک، یعنی یہ ساری وہ مثالیں ہیں کہ جس کے اندر ہم نے ان ساری چیزوں کی ویلیو لگا کے اس کو جمع کرنا ہوتا ہے، اور یہ آپ کے پاس ایک بڑا سا سم آ جائے گا، یعنی ایک قیمت آ جائے گی، ایک نمبر آ جائے گا، اس کے اندر سے اس کو مائنس کرنا ہے۔ اب جو چیزیں ہم نے مائنس کرنی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ادھار لی ہوئی رقم، آپ نے کسی کے پیسے ادھار لیے ہوئے ہیں، وہ خریدی ہوئی چیز کی واجب الادا قیمت، کوئی چیز آپ نے خریدی ہے اور اس کی جو قیمت اب تک آپ کے اوپر واجب الادا ہو چکی ہوئی ہے وہ آپ نے دینی ہے۔ لیکن اگر آپ نے ابھی آپ کے اوپر اس کی قیمت واجب الادا نہیں ہوئی، یعنی مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز خریدی تھی اور آپ نے یعنی طے ہوا کہ میں اس چیز کی پیمنٹ آپ کو 2 سال بعد کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی آپ کے اوپر واجب الادا نہیں ہوئی ہے، وہ نہیں، بلکہ جس کی قیمت آپ کے اوپر واجب الادا ہو چکی ہوئی ہے خریدی ہوئی چیز کی، وہ آپ اس کے اندر شامل کریں گے۔ کمیٹی حاصل کرنے کے بعد بقیہ اقساط کی رقم، یعنی یہ اس کی تفصیل ہم پچھلی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں، وہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کمیٹی پہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے۔ ملازمین کی تنخواہ جس کی ادائیگی اس تاریخ تک لازم ہو چکی ہے، اور یعنی یہ بڑا اہم چیز ہے، اس تاریخ تک جس کی ادائیگی لازم ہو چکی ہے وہ آپ نے مائنس کرنی ہے، اس سے آگے کی نہیں۔ اگر یوٹیلیٹی بلز، کرایہ وغیرہ جن کی ادائیگی اس تاریخ تک لازم ہو چکی ہوئی ہے، یہ بھی وہی چیز ہے کہ تاریخ کا اس میں دیکھنا پڑتا ہے۔ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اگر ابھی تک ادا نہیں کی تو وہ بھی، اور قسطوں پر خریدی گئی اشیاء کی واجب الادا قسطیں، قسطوں کی زکوٰۃ کس طرح ہوگی وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیا تھا، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی بس جو واجب الادا قسطیں، یا عام طور پہ مہینے کے اعتبار سے چل رہا ہوتا ہے تو صرف اس ماہ کی قسطیں جو ہیں وہ آپ نے دینی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ پورا ان ساری چیزوں کو بھی جمع کر لیں، اور اس سم میں سے اس کو مائنس کر دیں۔ یہ جو یہاں پہ ویلیو بنے گی، یہ ویلیو بنے گی، اس کو آپ نے مائنس کر دینا ہے اس میں سے، تو یہ یعنی آپ کے پاس پھر وہ قابل زکوٰۃ رقم آ جائے گی، اس کے پاس یہ آ جائے گی قابل زکوٰۃ رقم، اس کا جو مائنس کرنے کے بعد اس کا جو رزلٹ آئے گا یہ قابل زکوٰۃ رقم ہے، اس کو آپ نے 40 پہ تقسیم کر دینا، تو یہ آپ کی زکوٰۃ بن جائے گی، یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ ہوتا ہے نا۔ تو اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ زکوٰۃ اس کے اوپر بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، تو ناقابل زکوٰۃ اثاثے رہائشی مکان جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں یا رہائش کے لیے رکھا ہوا ہے، یا ایک ہیں یا 2 ہیں یا 10 ہیں یا جتنے بھی ہیں، بہرحال اگر وہ بیچنے کی نیت سے نہیں ہے، چاہے استعمال میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ان سب کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ وہ دکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے ایک ہیں جتنی مرضی دکانیں ہیں، لیکن یہ کہ دکان کا جو سامان ہے اس کو آپ نے قابل زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر آپ نے دکان ہی بیچنے کے لیے لی ہوئی ہے کہ اس کو یعنی تجارتی آپ کی ہے کہ دکانیں لیتے ہیں اس کو بیچتے ہیں، تو پھر دکان جو ہے وہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ عام طور پہ دکان تو انسان بیچتا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو سامان ہے اس کو بیچ رہا ہوتا ہے وہ۔ تو فیکٹری کی زمین بشرطے کہ فروخت کرنے کی نیت سے نہ لی گئی ہو، دکان، گھر، فیکٹری کا فرنیچر، یعنی اصل میں قاعدہ وہی ہے، مال تجارت کی پہچان وہی ہوتی ہے کہ جس کو
آگے بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہوتا ہے، تو آگے ظاہر ہے اب یہ چیزیں تو بیچنے کے لیے نہیں لی ہوئی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زرعی زمین بشرطے کہ فروخت کی نیت نہ ہو، کرایہ پر دیا ہوا مکان، دکان، فلیٹ، مکان، دکان، اسکول یا فیکٹری بنانے کے لیے خریدا ہوا پلاٹ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو یعنی وہ پلاٹ اس کو بیچنا نہیں ہے، آگے تجارت نہیں کرنی اس کے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کرایہ پر چلانے کے لیے ٹرانسپورٹ گاڑی، مثلاً ٹیکسی، رکشہ، بس وغیرہ، اب یہ ساری کرائے کے اوپر چل رہی ہیں، نفع دے رہی ہیں، لیکن بذات خود وہ تجارت مقصود نہیں ہے ان سے کہ ان کو یعنی بیچا جائے آگے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی وہ۔